ہمارے لیے فجر کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن فجر کے وقت اٹھنا اور فجر کی نماز ادا کرنا، فجر کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا اور خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہایت پسندیدہ ہے، کیونکہ اس وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ عصر کے وقت آتے، اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تو بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی جو ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے حق میں فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو خود بھی خوب جانتے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کی قسم کھاتے ہیں، والفجر، فجر کی قسم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد اسے گواہ بنانا ہوتا ہے، اسے بطور نشانی پیش کرنا ہوتا ہے کہ تم اس میں غور و فکر کرو اور اس سے سبق لو۔ تو فجر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طرح رات کا سیاہ اندھیرا آہستہ آہستہ صبح کی روشنی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، جس وقت ساری مخلوق اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی فجر کے طلوع ہوتے ہی اٹھ جاتے ہیں؟ سورج نکل آیا، پرندے اٹھ گئے، سارے حیوانات اٹھ گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سارے کے سارے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی درخت ہے یا کوئی باغ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سارے پرندے اپنی اپنی بولی بول رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی سہانا وقت ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت، کہ ہر طرف سے اللہ کی یاد کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ اسی طرح مسجد سے اذان کی آوازیں آتی ہیں، پھر کہیں نماز پڑھانے کی آوازیں آتی ہیں، گھروں کے اندر جو گھر آباد ہوتے ہیں ان سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، اور ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی ہے، ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ لوگ جو اس وقت اٹھتے ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس وقت اٹھنا روح کو سیراب کر دیتا ہے، دل کے اندر ایک خوشی پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر ایک چستی ہوتی، ایک نشاط ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے۔ اور اس وقت کا اٹھنا انسان کے لیے بہت سی پریشانیوں، غموں اور دکھوں سے نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے، کیونکہ جب انسان اندھیرے کو روشنی میں بدلتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ تمہاری زندگی کے غم، دکھ، پریشانیاں اور ان کے اندھیرے بھی جلد چھٹ جائیں گے۔ کوئی بھی وقت ایک سا نہیں رہتا، خواہ رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، وہ روشنی میں بدل جاتی ہے، صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے ہر صبح انسان کو ایک نئے دن کی اور ایک نئی زندگی کی بشارت دیتی ہے۔ تو جو شخص اس وقت اٹھتا ہے اسے چاہیے کہ اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزارے، اور اس وقت وہی اٹھتا ہے جو اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان دنیا کے کام کاج ابھی نہیں کرتا، کوئی جاب اس وقت شروع نہیں ہوتی، کوئی بزنس اس وقت شروع نہیں ہوتا، گھر کے کام کاج بھی اس وقت نہیں ہوتے، تو ہم کس لیے اٹھتے ہیں؟ کیوں اٹھتے ہیں؟ صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ تو خوش قسمت ہے وہ جو اس وقت میں اپنے رب کو یاد کرے، اور اس وقت شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رات ہی رہے اور دن میں نہ بدلے، صبح کی روشنی نہ آئے، تمہارے لیے کس قدر پریشانی کی بات ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے۔ تو 3 اہم کام ہوتے ہیں کرنے کے، فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اس سے پہلے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، نماز کے بعد صبح کے اذکار، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر سبحوہ بکرۃ و عشیہ، بکرہ کا مطلب ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے تک کا وقت۔ تو جتنی ہی حفاظت کی دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، جن کی وجہ سے انسان بہت تکلیفوں، دکھوں اور پریشانیوں سے بچتا ہے، ان کے پڑھنے کا وقت بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو وہ پھر صرف ذکر رہ جاتے ہیں، پھر وہ حفاظت کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے نماز کے فوراً بعد اذکار، اور اذکار کے فوراً بعد قرآن کی تلاوت یا تسبیحات، کیونکہ انسان جب صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس وقت کا پڑھا ہوا اپنے اندر ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔
دنیا کی زندگی کے کام کاج شروع نہیں ہوتے تو کوئی ہنگامہ شور ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے جو کہ کرنی چاہیے تو ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے قرآن میں حاضری ہوتی ہے، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر جہاں ہو، جس گھر میں وہاں فرشتے حاضر ہوں وہاں کیسی کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان اس وقت سوتا ہی چلا جاتا ہے تو یہ سونا ایک نحوست کا سونا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کئی بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اور لیکن جب انسان اٹھتا ہے تو پھر فطرت کی ہم نوائی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھاتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی، 10 راتوں کی قسم۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھا رہے ہیں؟ یہ 10 راتیں، ان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، یعنی تقریباً 83 years and 4 months کی عبادت کے برابر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کو وہ رات نصیب ہو جاتی ہے تو گویا وہ اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار کر گیا اس دنیا سے۔ پھر اسی طرح آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ پاک راتوں میں خاص طور پر عبادت کا حکم ہے، قیام اور دعائیں، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت۔ سارے سال کی راتوں میں سے یہ 10 راتیں بہت ہی قیمتی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ آج کل ذی القعدہ ہے اور جلد ہی انشاءاللہ ذی الحجہ آنے والا ہے۔ اسی مناسبت سے آج اس سورت کا اور اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان راتوں کی جو قسم کھائی ہے یہ تو معمولی قسم نہیں ہے، یہ دن معمولی دن نہیں ہے، یہ دن سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ بابرکت دن ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور والفجر ولیال عشر سے مراد بھی ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال، خاص طور پر اللہ کا ذکر، تلاوت، تسبیح اور باقی نیک کام کرنا، باقی سارے سال کے دنوں میں سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یعنی کسی بھی اور دن میں جو عمل انسان کرتا ہے وہ ان دنوں سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ گویا سب سے زیادہ افضل عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اگرچہ رمضان بھی افضل ہے لیکن رمضان کی راتیں زیادہ بابرکت ہیں بنسبت دن کے، اور عشرہ ذی الحجہ کے دن راتوں کی نسبت زیادہ قدر و قیمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان بھی دے دے، اس کا گھوڑا یا جو بھی اس کے ساتھ گیا وہ سب بھی ختم ہو جائے، تو ہاں اس کا عمل افضل ہو سکتا ہے، لیکن باقی کسی اور نیکی کا کسی اور دن میں کیا ہوا عمل ایسا افضل نہیں ہو سکتا جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ان دنوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ رمضان کا اہتمام تو ہوتا ہے، سب کو پتا ہے رمضان آ رہا ہے اور بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور عبادت کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، لیکن ان 10 دنوں سے عموماً لوگ غافل ہوتے ہیں۔ تو چونکہ آئندہ چند دنوں میں یہ مہینہ داخل ہونے والا ہے تو ہمیں پہلے سے ہی پلاننگ کر لینی چاہیے۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کام یا کسی وقت یا موقع کے آنے سے پہلے اس کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ یہ کام ہم کیسے کیسے کریں گے۔ تو ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کیا نیک عمل کرنے ہیں ان کی بھی ہم لسٹ بنا لیں اپنے پاس، بلکہ ایک بروشر ہے چھوٹا سا، اس میں مختلف کاموں کی ٹپس دی ہوئی ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان خود ایسی چیز زیادہ نہیں سوچ سکتا،
لیکن دوسروں سے مدد لے سکتا ہے تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ان دنوں کے محبوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہی دنوں میں حج ہوتا ہے. 9 ذی الحج حج کا دن ہے، عرفہ کا دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا. یعنی پورے سال میں سے عرفہ کا دن ایسا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اس میں شیطان اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہے اور روتا ہے اور پیٹتا اور کہتا ہے میں نے اس شخص کو ساری زندگی بہکایا اور اس کے پیچھے لگا رہا اور اس سے میں نے بڑے بڑے گناہ کروائے، لیکن آج یہ یہاں پر حاضر ہو کر اللہ کے آگے رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے رہا ہے، تو میری تو ساری کوشش ہی برباد گئی. اس لیے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں واقعی خوش قسمت ہے کہ ان کو عرفہ کے میدان میں ہی عرفہ کا دن ملے گا. لیکن جو لوگ یہاں پر بھی ہیں انہیں بھی اس دن روزہ رکھ کر عرفہ والوں کے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہونا چاہیے اور خوب خوب استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو میرے دل میں ہمیشہ یہ آتا ہے، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ عرفہ میں کھڑے ہونے والے بھی آپ کے بندے ہیں اور ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کے بندے ہیں اور ہم بھی آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، اور اگر وہ وہاں پہنچے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر معافی مانگے، لیکن اگر ہمارے وسائل اجازت نہیں دیتے یا حالات موافق نہیں تو ہم جہاں بھی تجھ سے بخشش مانگ رہے ہیں تو ہمیں بخش دے. تو اس دن خاص طور پر اپنی بخشش کی دعا آپ کر سکتے ہیں اور باقی بھی جو آپ کر سکیں. اور اس عشرے کا آخری دن جو ہے وہ 10واں دن یوم النحر کہلاتا ہے، اور یہ قربانی کا دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر اور یوم القر ہیں، یعنی جو منا کے دن ہے. تو اس لیے ان دنوں کی خاص طور پر مہربانی کرنی چاہیے. اس تاریخ کو ہم روزہ وغیرہ تو نہیں رکھ سکتے، لیکن پہلے 9 دن جو ہیں اگر آپ پسند کریں تو سارے روزے آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ روزے باقی سال کے روزوں سے، نفلی روزوں سے زیادہ افضل ہیں. اسی طرح صدقہ خیرات، ذکر الہی، اور اس دن کا جو روزہ ہے 9 ذی الحج کا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ یوم عاشورہ اور اس دن کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج، یوم عاشور اور ہر ماہ میں سے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. لیکن حاجی جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں انہیں یہ روزہ نہیں رکھنا ہوتا، ان کے لیے اس روزے کی ممانعت ہے، کیونکہ ان کا اصل ریچول زوال آفتاب کے بعد عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اور اس دن کا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے. پھر اسی طرح اس کی 10 تاریخ کو ہماری عید ہوتی ہے، اور عید کے دن عید کی نماز پڑھنا، پھر قربانی کرنا، اور قربانی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا، تقوی حاصل کرنے کے لیے کرنا. تو یہ انسان کے لیے اجر و ثواب کمانے کے بہترین دن ہے. اور پھر جب انسان قربانی کرتا ہے تو جو بھی قربانی کا جانور وہ ذبح کرتا ہے تو اس جانور کے ذبح کرنے میں اگرچہ خون بہایا جاتا ہے، لیکن قربانی صدقے کی بہترین قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کے لیے فتوحات کا دروازہ کھل گیا، طرح طرح کے وفود آنے لگے آپ کی خدمت میں، اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورۃ نازل کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اور اس میں آپ کو تسبیح اور توبہ استغفار کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی جب تو اس میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ ہم نے آپ کو یقیناً بہت خیر عطا کی. حوض کوثر کی طرف اشارہ ہے. بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اس آیت سے مفسرین نے یہ معنی بھی دیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن پہلے نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد قربانی کی جائے، جبکہ چھوٹی عید میں پہلے انسان کچھ کھاتا پیتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ جا کر نماز پڑھتا ہے اور
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عید کا فطرانہ جو ہے وہ پہلے ادا کرتا ہے، صدقہ پہلے کرتا ہے اور بعد میں نماز پڑھتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں پہلے نماز اور بعد میں صدقہ یعنی قربانی کا۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور قربانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اور اسے اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا۔ کہیں بھی انسان کو اگر یہ خطرہ ہو کہ لوگ اس کے باتیں بنائیں گے، لوگ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں یا کوئی نقصان پہنچائیں، بعض اوقات انسانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، بعض غلط فہمیوں کی بنا پر، بعض ایسے ہی، تو اس صورت میں بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز اور قربانی سے مدد دینی چاہیے، کیونکہ قربانی کا صدقہ ایسا ہے کہ جس میں غریب لوگوں کو، بھوکے لوگوں کو کھانے کی چیز مل جاتی۔ بعض اوقات انسان ویسے روپے پیسے کا بھی صدقہ کرتا ہے، لیکن اس صدقے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پیسے تو کچھ بھی لے لیتے ہیں، بعض اوقات اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن قربانی جو ہے اس میں جب اللہ کی خاطر اللہ کا نام لے کر خون بہایا جاتا ہے اور غریبوں کو کھلایا جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ سب سے بہترین حج کیا ہے، کیسا ہے، کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جس میں العج والثج ہو، یعنی عج کا مطلب یہ ہے کہ خوب بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے، اور ثج کا مطلب ہے بہت سی قربانی کی جائے، خون بہایا جائے۔ تو جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو صرف ایک قربانی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی جب حج کیا؟ 100 اونٹ قربان کیے تھے، 100 اونٹ۔ اس میں سے 63 جو تھے وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے تھے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کو قربان کر دیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا ایک بہترین عبادت ہے، یہ عبادت کی ایک قسم ہے، اور خاص طور پر اللہ کے نام پر اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کو ذبح کرنا۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، تو ان 10 راتوں میں انسان یا 10 دنوں میں انسان خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور شفع اور وتر، ایون اینڈ آڈ، ان کی بھی قسم کھائے۔ اب دیکھیے کہ شفع کہتے ہیں جیسے ایون نمبر ہوتا ہے 2 4 6 8، اور وتر ہوتا ہے طاق عدد جیسے آڈ نمبر ہوتا ہے۔ اب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ شفع ہے، 2 جوڑا جوڑا، اور وتر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی اکیلی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ ایک یا طاق عدد کو پسند کرتا ہے، یعنی وتر کو پسند کرتا ہے۔ طاق تو ہوتا ہے وہ دوسرا، لیکن وتر کو پسند کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے طاق اور وتر ایک ہی چیز ہے۔ طاق اردو میں کہتے ہیں، وتر جو ہے عربی میں کہتے ہیں، اور جفت کہتے ہیں ایون کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کام کرنے میں جو آڈ نمبر پہ کام کرنا جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ مثلا آپ دیکھیے جیسے آپ نماز میں تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ اس طرح آپ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح رات کی آخری نماز وتر ہے اور اس پر تمام نمازوں کا اختتام ہوتا ہے۔ اس طرح آسمانوں کا ذکر آتا ہے تو 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے۔ باقی بھی بہت ساری چیزوں میں طاق کا عدد ہے وہ پسندیدہ ہے، کہ اس طاق عدد میں کام کرنا یا نمبر جہاں گننے ہو۔ بعض مفسرین نے وتر سے مراد عرفہ کا دن لیا ہے اور جفت سے مراد یوم النحر لیا ہے، اور ان 2 دنوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی کہ دیکھو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے عرفہ کے دن، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ عید کا دن تمہیں خوشیوں کا دن دیتا ہے، اور اس میں بھی انسان جو قربانیاں وغیرہ کرتا ہے اس کی بنا پر انسان اللہ کا قرب پاتا ہے۔ کہ قربانی کا لفظ جو ہے یہ دراصل قرب سے نکلا ہے، قرب یعنی انسان قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں باقی ہر محبت کو قربان کر دے۔ تو انسان کو عموماً اپنے مال سے محبت ہوتی، یا پہلے زمانے میں لوگ خود جانور پالتے تھے اور اس کے بعد ان کو قربان کرتے تھے۔ تو جس جانور کو آپ پالتے ہیں، اصل اگر آپ نے اس کو 1 سال تک اپنے پاس رکھا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، تو اس سے آپ مانوس ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کی محبت ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں یا پیٹس کے شوقین ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں کی طرح بعض اوقات اس سے محبت ہو جاتی ہے۔
اور خاص طور پہ اگر چھوٹے بچے جو ہیں وہ یعنی پیٹس جب رکھتے ہیں تو عجیب ان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اسے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی جانور سے اتنی محبت کرتا ہے اور پھر اللہ کے حکم پر اس کے گلے میں چھری پھیر دیتا ہے تو وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اگر میری جان کی بھی ضرورت پیش آئی کہیں تو اللہ کے نام پر میں اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں. تو انسان مختلف طریقوں سے قربانیاں کرتا ہے. فجر کے وقت اٹھنا کیا ہے دراصل؟ قربانی. حج پر جانا کیا ہے؟ قربانی. رمضان کی راتوں میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر میں رات کو جاگنا اور عبادت کرنا کیا ہے؟ قربانی. ذوالحج میں روزے رکھنا نفلی کیا ہے؟ قربانی. اسی طرح اپنا مال خرچ کرنا قربانی. تو یہ ساری قربانیاں جو انسان کرتا ہے یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے. اور اللہ سے قریب ہونا اس میں ایسی لذت ہے, اس میں ایسا سکون ہے, ایسی خوشی ہے کہ جس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جسے اللہ سے محبت ہے. اس کو ایک چھوٹی سی اس مثال سے سمجھیے اس بات کو کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ماں اگر کام کاج بھی کر رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے, بچہ چھوٹا ہے, جب وہ اسے اٹھا کر, چاہے وہ خود کتنی بھی تھکی ہوئی, اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے, اسے اپنے قریب کرتی, تو اس وقت اس کی خوشی, اس کے سکون اور اس کی کیفیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اسے اس وقت کیا مل رہا ہوتا ہے جب اس کا بچہ اس کے قریب ہوتا. اور یہ بچہ اگر دور ہو جائے, کھو جائے, یا اسے کوئی تکلیف ہو, یا بچہ بڑا ہو کر اسے چھوڑ جائے, تو ماں کے لیے اس سے زیادہ اذیت اور کرب کی بات کوئی نہیں ہوتی. تو انسان ہمیشہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے, اس کے قریب رہے, اس کا ذکر ہوتا رہے, اس کو خوش کیا جاتا رہے. تو جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا قرب پانے کی تمنا نہ رکھے, اس کا محبوب بننے کی تمنا نہ رکھے. تو یہ قربانیاں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر جو مقرر کی ہیں, اور آگے ذوالحج کے مہینے میں قربانی کے دن آئیں گے, تو ان کو صرف ایک ریچول سمجھ کے ادا نہ کیجیے. نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اپنے مال کی, اپنی اس جانور کی قربانی کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر, اللہ کا قرب پانے کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے. اور جب انسان اللہ کی خاطر یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور راضی ہوتا ہے. جیسے سورۃ اللیل میں آتا ہے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, مگر اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے تو رب بھی اس سے ضرور راضی ہوگا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان صرف اور صرف اللہ کی خاطر ایک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن جب وہی کام انسان بندوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اس سے کوئی خیر نہیں ہوتی, بلکہ وہ چیز انسان کے خلاف قیامت کے دن الٹا حجت بنے گی. تو بہرحال جب اور طاق کی قسم کھائی گئی, واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے. یعنی یسر کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چلنا, یعنی گویا سورج غروب ہونے کے ساتھ رات کی آمد ہوتی. ہم سو بھی جاتے ہیں, رات چلتی رہتی ہے, اور چلتے چلتے جب ہمارے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو رات رخصت ہو جاتی. والصبح اذا تنفس, صبح اپنا سانس لے لیتی, رات جا چکی ہوتی. پھر انسان کو دن ملتا ہے, پھر رات آ جاتی ہے, پھر دن آتا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی. اس سے ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں بھی دن اور رات ہوتے ہیں. کبھی خوشیاں ہوتی ہیں, کبھی غم ہوتے ہیں, کبھی آسانیاں ہوتی ہیں, کبھی مشکلیں ہوتی. کبھی انسان کا دل بہت اچھا ہوتا ہے, اس کا ایمان بہت بڑا ہوا ہوتا ہے, اور کبھی انسان بہت اداس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہت لو فیل کر رہا ہوتا ہے. انسان کی کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی. تو اس لیے ہم سب کو یہ سب جن چیزوں کی قسم کھائی گئی, فجر کی اور پھر رات کی قسم کھائی گئی, اور خاص موقعوں کی عبادت کے اوقات کی قسم کھائی گئی, یہ سب ہمیں بہت بڑی تسلی بھی دیتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, وہ مسائل ختم ہو جائیں گے, کہ چلے جائیں گے. کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے. ہاں رات آتی ضرور ہے لیکن ٹھہرتی نہیں, چلتی چلی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر, کیا اس میں کسی عقل والے کے لیے کوئی قسم یعنی گواہی ہے, کوئی نشانی ہے؟ عقل مند لوگ ان قسموں سے, ان چیزوں سے, ان نشانیوں سے کچھ سبق لے رہے ہیں, کچھ لے سکتے ہیں, کیونکہ جو عقل مند ہوتا ہے وہی ان میں غور و فکر کرتا ہے اور ان چیزوں سے اس کو تسلی ہوتی. قرآن مجید کی تلاوت کر کے بھی انسان کو تسلی اور خوشی ہوتی,
اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں جو ہیں، دن اور رات کا پھیر جو ہے، ان پہ غور کر کے بھی انسان کو ایک راحت ملتی، ایک سکون نصیب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، پچھلے زمانے کے لوگوں کے حالات دیکھو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ ارم ذات العماد، ارم نام کے لوگ جو ستونوں والے تھے، ارم ان کے جد امجد کا نام تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے مضبوط گھر بنا رکھے تھے کہ ہوا ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی، کہ ان سے پہلی قوم ہوا سے تباہ ہوئی تھی تو یہ انہوں نے اپنے لیے بہت زبردست بندوبست کر رکھا۔ کہتے ہیں کہ یہ قوم عادی کے جو بچے ہوئے نیک لوگ تھے وہ پھر ان علاقوں میں آ کے بسے اور انہوں نے یہاں گھر بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زلزلے سے اور ایک چیخ سے تباہ کر دیا، یعنی مضبوط گھر جو تھے اس میں زلزلہ آیا اور چیخ، اور یہ اس آواز کے ساتھ ختم ہو گئی، بجھ کر رہ گئی۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو کھونٹوں والا تھا، یعنی جس کی بہت بڑی فوجیں تھی، جہاں جا کے وہ پڑاؤ ڈالتا تو خیمے لگ جایا کرتے تھے، اور ویسے بھی ان کا جو سمبل تھا وہ بہت بڑا کیل یا بہت بڑا اس طرح کا، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ان کے اسٹیچوز یا ان کے مجسمے وغیرہ اور ان کی تصویریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں خاص قسم کا موٹا سا بڑا سا کیل پکڑا ہوا ہوتا ہے جو ان کی قوت کی علامت تھی۔ فرمایا کہ دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں ڈبو دیا، کیونکہ فرعون نے کہا تھا نا کہ یہ مصر کے نہریں، یہ دریا میرے ہیں، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو اس نے ان دریاؤں کو اپنا بتایا، وہی اس کو لے ڈوبی، یعنی اسی پانی میں جا پڑا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے مل کر اپنی اپنی قوم میں کیا کیا، ملکوں میں سرکشی کر ڈالی اور بہت زیادہ کر گئی۔ طغوا طغیانی سے ہے، یعنی حد سے بڑھ گئے، اپنے شر میں بہت آگے نکل گئے، اللہ کی نافرمانی میں بہت دور تک چلے گئے۔ فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے اس پہ کثرت سے فساد کیا۔ فساد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذہنی فساد ہوتا ہے اور ایک عملی فساد ہوتا ہے۔ ذہنی فساد کیا ہوتا ہے کہ ذہنوں کو اتنا بگاڑ دیا جائے، اتنا خراب کر دیا جائے کہ وہ کوئی صحیح بات قبول ہی نہ کرے، اللہ کی بات میں، دین کی بات میں ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہ رہے، اس سے ایک طرح سے دوری اور نفرت۔ فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے اپنی قوموں کے اندر ایسی سچویشن پیدا کر دی تھی، ان کے لیڈرز نے اس طرح قوم کو گمراہ کیا تھا کہ لوگ پیغمبر کی بات نہیں مانتے تھے۔ فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ دیکھیے کہ یہ جو فساد ہے، چاہے وہ ذہنی فساد ہو یا پھر وہ ملکوں میں فساد ہو، چوری، لوٹ مار، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، یہ تمام چیزیں ہوں، یہ انسانوں کی ترقی اور سروائیول کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ تو اس بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان قوموں کو سرے سے ختم کر دیا، اور اس میں سے صرف وہ لوگ بچے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، یعنی دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے خوب فساد برپا کر رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر کیا ہو۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ جب کسی کو زیادہ مہلت مل جائے، کسی کی رسی دراز ہو جائے تو اسے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑنے والا ہے اور وہ کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے، اور جب وہ پکڑے تو کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی کام بھی نہیں آتا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن رہا انسان، یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، پھر وہ رب کا نام لیتا ہے۔ جب اس کے پاس اس کی مرضی کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، یعنی خوشحالی میں وہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام بھی لے لیتا ہے۔ لیکن اگر ذرا بھی حالات تبدیل ہو جائے، رزق میں تنگی ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس طرح اس کو آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے
میرے رب نے میری بے عزتی کر دی, مجھے رسوا کر دیا, میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, وائی می, میرے اوپر یہ مشکل کیوں آئی. ایک مومن کا یہ کلام نہیں ہو سکتا. ایک مومن یہ بات نہیں کہہ سکتا, کیونکہ مومن تو ہر حال میں یا صبر کر رہا ہوتا ہے یا شکر کر رہا ہوتا ہے. نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی خیر ہے. ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے. یعنی شکر کی اصل یہ ہے کہ صرف اس وقت شکر نہیں کرنا جب نعمتیں ہوں, اس وقت بھی شکر کرنا جب نعمتیں چلی جائیں. جیسے ایوب علیہ السلام تھے, ان کی مثال قرآن مجید میں ہمیں ملتی کہ کس طرح ایوب علیہ السلام کے پاس دنیا کی ہر دولت, زمینیں تھی, جائیدادیں تھی, فصلیں اور کھیت ان کے جیسے کہتے ہیں نا سونا اگلتے تھے, مال بھی تھا, اولاد بھی تھی, جانور مویشی بھی تھے, یعنی دنیا کی ہر نعمت, اور اوپر سے نبوت بھی مل گئی. تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, آپ کے پاس تو سبھی کچھ ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آزما لیا, اور ان کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لے لیا, اور انہیں جسمانی بیماری میں بھی مبتلا کر دیا. اور یہ بیماری 1-2 دن کی نہیں تھی, 18 سال کی تھی. 18 سال تک وہ بیماری, اور اسکن ڈیزیز. ابھی کہ اگر ہمارے کوئی چھوٹا سا پمپل بن جائے, کوئی چیز, کوئی کٹ لگ جائے, کچھ تو ہائے ہائے کرتا, ہر ایک کو دکھا دے, دیکھو کٹ لگ گیا, کٹ لگ گیا, ایک مصیبت آ جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام کس طرح 18 سال صبر کرتے ہیں, لیکن اس حال میں وہ عبادت نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں یا رب, جب تو نے مجھے سب کچھ دیا تو میں اپنے نرم گرم بستر کو تیری خاطر چھوڑتا تھا اور عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا رات کے وقت. لیکن اس وقت مجھے میرا مال اور اولاد بھی کچھ مصروف کر دیتے تھے. ظاہر انسان کے پاس کتنے بھی کام کرنے والے خود تو دیکھنا پڑتا ہے, لیکن اب جب کہ تو نے مجھ سے سب کچھ لے لیا تو میرے اور تیرے بیچ میں کوئی بھی نہیں رہا. اب مجھے تیری عبادت میں اور بھی زیادہ لذت آتی ہے. یعنی پہلے بیوی بچے اور یہ سب اور دنیا کے کام دھندے بہت کچھ تھا, اب تو کوئی بھی بیچ میں نہیں رہا. اب تو تیری عبادت میں اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے. یہ ہوتا ہے بندہ مومن, یہ ہوتا ہے شکر, کہ جب ہو تو تب بھی انسان شکر کرے, اور جب نہ ہو تو بھی اس حال میں دیکھے کہ اس کا پلس پوائنٹ کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی حال, خواہ وہ تکلیف کی حالت ہوتی ہے, خیر سے خالی نہیں ہوتی. کیونکہ اس حال میں عام طور پر ہم اور زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی. اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا. یہ سورت سکینت نازل کرنے والی سورت ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے برائے ابن عازب سے, وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سورۃ الکہف پڑھی تو اس کے گھر میں بندھا ہوا ایک جانور یعنی اس کا گھوڑا بدکنے لگا. اس پر اس نے سلامتی کی دعا کی تو اچانک اس کے سر پر ایک ابر سایہ کیا ہوا تھا, یا جیسے ایک شینڈلیئر سا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا, اے شخص تو پڑھتا ہی رہ, کیونکہ یہ تو طمانینت اور سکینت تھی جو قرآن پڑھنے کی بدولت اتری تھی. ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے تو اس سے اطمینان اور تسکین حاصل ہوتی ہے, لیکن خاص طور پر سورۃ الکہف, کیونکہ سورۃ الکہف میں 7 رحمتوں کا ذکر ہے, اور یوں یہ ہفتے کے 7 دنوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. آیت نمبر 16 میں آتا ہے, ینشر لکم ربکم من رحمتہ, تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا. آیت 10 میں آتا ہے, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا فرما. آیت نمبر 58 میں آتا ہے, وربک الغفور ذو الرحمہ, اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے. آیت نمبر 65 میں آتا ہے, آتیناہ رحمتا من عندنا, اسے ہم نے اپنے ہاتھ سے ایک رحمت عطا کی. آیت 81 میں آتا ہے, وَأَقْرَبَ رَحْمَةً, اور جو شفقت میں زیادہ قریب ہو. آیت 82 میں آتا ہے, رحمتا من ربک, تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے. اور 98 میں آتا ہے, قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي, کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے. تو بہرحال یہ سورت خوشخبری بھی دیتی ہے, سکینت کا باعث بھی ہے, دجال کے فتنے سے بچانے والی بھی ہے, ہر جمعہ کو پڑھنے والے کے لیے نور ہدایت کا باعث ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی اس سورت کی ابتدائی 10
آیات یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ صورت ایک ایسی نعمت اور اپنی رحمت کے طور پر عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ تو گویا آغاز میں قرآن کا ذکر ہے۔ سورت کا اختتام بھی قرآن کے ذکر پر ہوا ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ تو چونکہ یہ سورت فتنے سے نجات کے لیے ہے، نہ صرف یہ کہ دجال کے بلکہ اور بھی جو فتنے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، جیسے مال کا فتنہ، قدرت اور غلبے کا فتنہ، علم کا فتنہ۔ سورت الکہف اپنے نام کے اعتبار سے بھی سمبولک ہے کہ کہف جو ہوتا ہے یا کیو جو ہوتی ہے وہ پناہ لینے کے لیے ہوتی ہے، اور ایسی جگہ پر جہاں اور کوئی بھی چیز انسان کو پناہ نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے اس سورت کے اندر بہت سی دلچسپ چیزیں ہیں۔ سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہے، اور پھر قرآن مجید کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے، اور یہ سورت قرآن کے مڈل میں ہے، اور پھر قرآن کا دوسرا حصہ ایک طرح سے الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ اور صورتیں بھی ہیں، جیسے سورت انعام ہے، سورت سبا ہے، سورت فاطر۔ یہ تمام صورتیں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں کہ سب تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسان کو ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے فتنوں سے بچا سکتی ہے، اور اس کے لیے اس نے قرآن جیسی نعمت نازل فرما کر ہمارے لیے فتنوں سے بچنے کا بندوبست فرما دیا۔ فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فتنہ عربی کے لفظ فتنہ سے ہے، جو آزمائش کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کا کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے لیے، یعنی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے خیر اور شر میں انسان کا حال پتہ چل جائے کہ انسان کے اندر خیر ہے یا شر ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ فتنے کے کئی معنی ہیں، جیسے آزمانا، مشقت، مال، اولاد، کفر، آپس کا اختلاف، اور آگ سے جلانے کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتنے سے مراد ظلم ہے۔ فتنہ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بندے کو جانچنے کے لیے، جیسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت، کوئی بیماری، کوئی قتل و غارت، کوئی عذاب یا دیگر ناپسندیدہ چیزیں، اور اگر اللہ کی طرف سے ہو تو یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ بندے کو چھانٹ لیا جائے، اور کبھی انسان کے اپنے طرف سے بھی ہوتا ہے، انسان کے نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ بہرحال دنیا کی زندگی فتنوں اور آزمائشوں کا گھر ہے، اور دنیا میں جو وقت آخرت کے قریب آ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ فتنے ہی آتے چلے جا رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے، یعنی ایک فتنے کے بعد ایک اور فتنہ۔ تو چونکہ دنیا کی زندگی اوور آل ہی ایک امتحان ہے، تو اس میں جب سخت امتحان آ جاتے ہیں تو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی کہف کی طرف، کسی کیف کی طرف پناہ لے اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے تاکہ اس کی آخرت محفوظ رہے۔ ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ تو فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی آخرت بچا سکے۔ فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں، ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا۔ ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پہ عمل کرنے والے کو اس جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی فتنے کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے دین کو تھام کے رکھتا ہے تو اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے، اور ایسے میں انسان اپنے دین کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے اگر کوئی ایک جگہ چھوڑنی پڑے یا کوئی اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے تو وہ لانا ضروری ہے۔ اور فتنوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اعوذ باللہ من سوء الفتن، میں فتنے کی برائی سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. ایک اور دعا ہے اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن عن دیننا، اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ لیتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں. اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات واذا اردت فی قوم فتنة وانا فیہم فاقبضنی الیک غیر مفتون. اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا. تو بہرحال انسان کے لیے فتنے تو کئی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فتنہ دین میں ہوتا ہے. اسی لیے اس سورت کے اندر جن 4 فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے دین کے فتنے کی بات کی گئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سورت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور آج کل کے حالات میں جو سب لوگ پریشانی کا شکار ہیں ان میں ان کے لیے ایک امید کا پیغام ہو. سورۃ الکہف مکی سورت ہے. یہ بعثت کے 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں نازل ہوئی. پہلی آیت ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، شکر اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. کیسی کتاب؟ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کسر باقی نہ رکھی. کیسی ہے یہ کتاب؟ قیمن، درست یا درست کرنے والی. کیوں آئی ہے؟ لینذر بأسا شدیدا، تاکہ خبردار کرے شدید انجام سے، من لدن، اس کے پاس سے. اور کس لیے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے مومنوں کو. کون سے مومن؟ الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، عمدہ اجر ہے. کیسا اچھا؟ کہ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ بہترین بدلہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو خبردار کر دے جنہوں نے قالوا، کہا. کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے. کیسی ہے ان کی یہ بات؟ ما لہم بہ من علم، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. ولا لآبائہم، اور نہ ان کے آباء و اجداد کو اس بات کی کوئی دلیل نہ ان کے اپنے پاس ہے، اور اگر یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی نہ تھی. اور یہ بات کیسی بات ہے؟ کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے. تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتی رہتی ہے. اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ ان یقولون الا کذبا، وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ بات بالکل جھوٹی ہے، اس میں کچھ بھی حقیقت اور سچائی نہیں. فلعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالنے والے ہیں. علی آثارہم، ان کے آثار پر، ان کے پیچھے. کن کے پیچھے؟ نہ ماننے والوں کے پیچھے، سچائی کو تسلیم نہ کرنے والوں کے پیچھے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو گھلا ڈالنے والے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو یاد رکھیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین کی خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے. دنیا کی یہ بہاریں اور اس زمین پہ پائی جانے والی ساری نعمتیں جس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بس دنیا کی خوبصورتی ہیں. یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ان کی آزمائش کریں. کس بات میں آزمائش؟ کیا امتحان؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے کام کس کے ہیں. پھر کیا ہوگا اس کا انجام؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں.
یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو کر رہ جائے گا، اور ایسا ختم ہوگا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ ہاں وہ تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب چند نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی، فقالو، پھر کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے، راستہ پانے کو آسان کر دے، ہمارے معاملات میں ہمیں صحیح رہنمائی عطا کر دے۔ یہ ابتدائی 10 آیات جن کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان کو یاد کرے، یعنی زبانی یاد کرے، اور ان کو پڑھے گا، یعنی محض یاد ہی نہ کر لے، ان کو پڑھے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچنے کے لیے تلقین کی، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہر نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے۔ دجال کی جو بھی حقیقت ہے، جب بھی اس کی آمد ہے، اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، لیکن ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اگر ہم دجال کو ایک اہم واقعہ قرار دیں، ایک اہم شخص قرار دیں، تو وہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم دجال کے لفظی معنوں پر جائیں تو یہ لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، ملمہ سازی، جس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت کو بھول جانا، اس کی اصلیت کو نہ جاننا، اور اس کی ظاہریت پر جانا، انسان کا جھوٹ اور فریب کا اس طرح شکار ہو جانا کہ حالات، واقعات اور چیزوں کی اصلیت سے انسان بے خبر ہو جائے۔ دجل اور فریب کا یہ کاروبار ہر دور میں رہا ہے۔ دجال ایک بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، لیکن اس کے آنے سے پہلے دنیا میں ہر طرف دھوکہ بازی نظر آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان خود اپنے آپ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے، اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنی حیثیت کے بارے میں، اپنے آغاز کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں۔ اس پوری صورت کے اندر اسی مرض کا علاج ہے۔ جو شخص بھی جھوٹ اور فریب کی دنیا سے نکل کر، غیر حقیقی دنیا سے نکل کر حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب سے رجوع کرے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کی گئی کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عام طور پر انسان جب کسی بھی چیز کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ شکر ہے مجھے معلوم ہو گیا، شکر ہے میں نے جان لیا، اگر پتہ نہ چلتا تو میں تو مارا جاتا۔ تو الحمدللہ، سب شکر اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ کے لیے، اور خاص طور پر کس بات پر تعریف؟ سب نعمتوں پر، لیکن سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اور جس چیز کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، ان سب میں بہترین نعمت یہ کتاب ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تو اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر خاص طور پر اس بات پر کہ جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب اتار دی۔ اگر وہ نہ اتارتا، ہمیں اپنے آغاز اور انجام کا علم نہ ہوتا، تو ہم کتنے بڑے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے اور کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوتے۔ اور کتاب بھی ایسی اتاری کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی کسر نہیں۔ ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے، ہر بات کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا گیا جو بھی انسان کے لیے ضروری تھی۔ گویا کوئی بھی شخص جو اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہے، وہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی غلط بات نہیں، یہ ہر جھوٹ، فریب، عیب سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قیماً، بالکل درست ہے، اور قیم درست رکھنے والی ہے، یعنی خود بھی درست ہے، اور جو شخص اس سے
اپنا تعلق ہموار کر لے، اس کو پکڑ لے، اس کے حالات بھی درست کر دیتی، اس کی سمت بھی، اس کی ڈائریکشن بھی درست کر دیتی، اس کے انجام کو درست کر دیتی۔ اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برے انجام کے لیے، جو اس کی نافرمانی کریں، جو جھوٹ اور فریب میں زندگی گزاریں، ان کو بالآخر جو بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا ہے اس سے پہلے ہی خبردار کر دے، اس سے پہلے کہ لوگ دھوکے میں خود کو مبتلا رکھ کے اس شدید انجام کو پہنچے، بأسن شدیدن کو، اس کے بارے میں یہ انہیں دنیا میں ہی خبردار کرنے والی بہت بڑا علام ہے، بہت بڑی آگاہی ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب خوشخبری بھی دیتی ہے، صرف ڈراتی ہی نہیں بلکہ خوشخبری بھی دیتی۔ لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں، اس کے بھیجنے والے پر ایمان لائیں، جو آخرت کے دن پر ایمان لائیں، جس بندے پہ کتاب اتاری گئی اور جو فرشتہ لے کر آیا ان سب پر ایمان لائیں، اور ان کو مان کر الذین یعملون الصالحات، عمل بھی اچھے کریں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو جو شخص اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے پھر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کتاب کو ماننے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالے۔ اور بہترین اجر کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں انسان کو، اور انسان چاہتا ہے کہ وہ اس سے کبھی جدا نہ ہو، الگ نہ ہو، لیکن دنیا میں کسی بھی نعمت کا ملنا اگر وقتی خوشی ہے تو اس کے چھننے کا خوف ہی ساتھ لاحق ہو جانا اس کی ساری خوشی کو ختم کر دیتا ہے۔ مگر جنت کی اصل خوبصورتی کیا ہے؟ کہ ماکثین فیہ ابدا، وہ اچھا بدلہ انسان کے ہاتھ سے کبھی جانے والا نہیں۔ اور یہ کتاب خاص طور پر خبردار کرنے کے لیے ہے ان لوگوں کو الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے یا اللہ نے اولاد بنا رکھی۔ لینذر بأسا شدیدا میں ساری اقوام کی طرف اشارہ ہے، پوری انسانیت کو خبردار کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، اور اس میں نمبر 1 نصارہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس میں ایسی گھڑی ہے، اگر ٹھیک اس گھڑی میں بندہ مسلم کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اس چیز کو ضرور عطا کرتا ہے، یعنی وہی چیز ایز اٹ از مل جاتی ہے۔ طہارت کا دن ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وہ اگلے جمعے تک طہارت میں رہے گا۔ دین کی تکمیل کا دن ہے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن جمعہ بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا، اور یہ دونوں دن مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا، نصارہ کے لیے اتوار کا۔ پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اس نے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا، یعنی مسلمانوں کا فیصلہ جلد کر دیا جائے گا۔ یہود ہم پر کسی چیز کے معاملے میں ایسا حسد نہیں کرتے جیسے ہم پر جمعے کے دن کا حسد کرتے ہیں، جس کی اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ خود اس سے ہٹ گئے، اور قبلے پر حسد کرتے ہیں جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ اس سے ہٹ گئے، اور ہمارے امام کے پیچھے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ افضل نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعے کے دن کی نماز فجر ہے، جسے باجماعت ادا کیا جائے، خصوصاً مردوں کے لیے۔ جمعہ کے دن فوت ہونے کا اجر کیا ہے؟ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعے کی رات میں فوت ہو جائے، رات یاد رکھیے پہلے آتی ہے، اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ اچھا، یہ اس دن فوت ہونے سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ 2 دن پہلے فوت ہو اور آپ لاش کو مورچری میں رکھ دیں کہ جمعے کو دفنائیں گے، نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ عام دنوں میں کوئی جنازہ ہی پڑھنے والا نہیں تو، اور یا کوئی مسئلہ ہے خاص، ورنہ پسندیدہ یہی ہے کہ جس دن کوئی فوت ہو اسی دن اس کو دفنا دیا جائے، دیر نہ کی جائے۔ قیامت جمعے کے دن آئے گی، تمام جانور جمعے کے دن صبح ڈرتے ہیں۔ قیامت کے دن جمعہ کا دن اور جمعہ پڑھنے والے کیسے ہوں گے؟ یعنی قیامت چونکہ جمعے کے دن آئے گی نا، تو اس دن پھر جمعہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ خوش ہوں گے، یعنی پریشانی سے بچ جائیں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے روز ہفتہ کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا. جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا. اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے. کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا. جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، یعنی وہ روشن ہو جائے گا. اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس میں ہر انسان کو آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا. ایک تو بڑا امتحان ہے قیامت کے دن، لیکن ایک چھوٹا امتحان ہے قبر کے اندر بھی. اس زندگی میں بھی انسان کا ایک امتحان ہو رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط. اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے. 3 اہم سوال اس سے کیے جائیں گے اور اس میں جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے، جتنے سینز دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے، خوفناک ہے. اور ویسے بھی انسان اگر امیجن کرے کہ زمین کے اندر ویرانے میں، قبرستان میں، کئی فٹ زمین کے اندر نیچے اندھیری کوٹھڑی جس میں انسان کا لحاف بھی مٹی ہے اور اس کا بچھونا بھی مٹی ہے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی لائٹ بھی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ کیسا منظر ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ ہولناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان خوشی اور غم دیکھتا ہے، قبر میں بھی انسان کو یا خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے، اور وہاں کا عذاب بھی برحق ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے. جہاں تک قبر کے سوال و جواب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے آ کر اسے اٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو. تو مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں. یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے سامنے کھڑا ہوگا اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، یعنی اس کے حال حلیہ دیکھ کر ہی خوف آنے لگے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے، جس کا ذکر سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے. یعنی جو شخص سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے اس کلمے کو یاد کرا دیں گے، اور انسان کے اوپر وہ وحشت پھر طاری نہیں ہوگی، بلکہ مومن اپنی قبر میں پرسکون ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی. ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبر میں ہی انسان کو جنت کا لباس اور خوشبو ملتی ہے. جب مومن درست جواب دیتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو، اسے جنت کے کپڑے پہنا دو. پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی کھلی کر دی جاتی ہے. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے اس کی آخری قیام گاہ یعنی جنت میں اس کا جو گھر ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. یعنی قیامت کے دن جب تم اٹھو گے
اور اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوگے تو آخر میں تمہارا مقام یا گھر یہ ہوگا. تو اس سے اس کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو شخص اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی قبر وسیع اور روشن کر دی جاتی ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے. یعنی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کو ہوتا ہے اور اس کا وہاں جتنا بھی قیام ہوگا یعنی ایسے بندے کا جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا وہ بہت ہی سکون اور امن اور خوشی میں اور خوشنما منظر میں اور خوشنما اور بہترین گھر پہ ہوگا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور ایک بہترین منظر ہوگا اس گھر میں. اس کے برعکس قبر میں عذاب بھی ہے. جو شخص قبر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا اس کی وہاں شامت آئے گی، اس کو مار پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس شخص کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ کافر یا منافق یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، میں بھی کہتا رہا. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ جانا اور نہ پڑھا. اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ 2 بوجھوں یعنی انسان اور جن کے علاوہ ارد گرد کی ساری مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے. پھر اسی طرح جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے. آسمان سے منادی آواز لگاتا ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو. پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اس شخص پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس پر سزا دینے کے لیے مسلط ہوتا ہے تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی رحم نہ کھائے. اور پھر قبر میں اس کی نیند کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم منحوش کسی نیند سو جاؤ. اور منحوش کی نیند کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے تو جس کرب میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس میں وہ جو سوتا ہے اس نیند کی طرف اشارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے یعنی مشکل ہو جائیں گے. ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے یعنی واقعی ہے. تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم